یہ کہانی قدیم مصر کے ایک پرسکون اور پرانے زمانے کی ہے، جہاں وقت کے ساتھ غربت نے لوگوں کے چہروں پر مایوسی کی لکیر کھینچ لی تھی۔ گاؤں کے مکین محدود وسائل کے باوجود اپنی زندگی بسر کرنے کی جدوجہد میں لگے رہتے تھے۔ پتہ نہیں یہ کہانی حقیقت ہے یا محض حکایت، لیکن سن کر آپ اپنی زندگی میں بہت غلطیوں کو دور کر سکے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کا خمیازہ ہمیں طویل عرصے تک بھگتنا پڑتا ہے، مگر دانش مندی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے تجربات اور غلطیوں سے سیکھیں تاکہ ان غلطیوں کے خطرناک نتائج سے بچ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ایک کہانی بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس گاؤں میں ایک نیک دل تاجر صالح رہتا تھا۔ صالح اپنی ایمانداری اور محنت کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ ان کے خاندان میں ان کی بیوی زلیخا اور اکلوتا بیٹا ہاشم شامل تھے۔ زلیخا بھی ایک صابر اور محنت کش خاتون تھی۔ وہ دن رات سلائی کا کام کرتی تھی اور گھر کے اخراجات میں اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ لیکن ہاشم ایک غیر ذمہ دار لڑکا تھا جس کا لاپرواہ رویہ والدین کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں سے بے نیاز ہو کر عیش و عشرت میں مگن رہتا تھا۔ اس قدیم گاؤں کا ماحول دلکش اور پرسکون تھا۔ اگرچہ وہاں کے لوگ غریب تھے، لیکن ان کے دل سچائی اور ایمانداری کے چراغوں سے روشن تھے، اور یہی اس گاؤں کی پہچان تھی۔ ہر فرد اپنی محنت سے جیتا اور دوسروں کا بھلا چاہتا تھا، لیکن اس سکون کے بیچ ہمیشہ اپنے بیٹے کی بے پرواہ طبیعت کی فکر چبھی رہتی۔ صالح سارا دن دہاڑی کر کے شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا اور ہاشم کے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل میں امید کا چراغ روشن رکھتا تھا کہ شاید ایک دن ہاشم اس کی محنت اور قربانیوں کی قدر کرنا سیکھے۔ لیکن ہاشم کی لاپرواہی اور عیش و عشرت میں مگن رہنا اس کے والدین کے لیے ایک مستقل تکلیف بن چکا تھا۔ والدین کی یہ حالت دیکھ کر بھی ہاشم کے دل میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا۔ ہاشم کی بگڑی ہوئی زندگی کے پیچھے اس کی ماں زلیخا کا ہاتھ تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے بیٹے کی ہر جائز اور ناجائز خواہش بغیر کسی ضرورت کے پوری کر دیتی تھی۔ ہاشم کی عمر 25 سال تھی، لیکن ماں کی محبت اور لاڈ نے اسے زندگی کی سخت حقیقتوں کا سامنا نہیں کرنے دیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ہاشم نے وہی کیا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن ہاشم نے گاؤں کے غریب کسان کے ساتھ جھگڑا کر کے اس کا گھوڑا زبردستی چھین کر اس پر سوار ہو کر جنگل کی سیر کو نکل گیا۔ کسان جو اپنے واحد سہارے گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا، غم و غصے میں بھر کر سیدھا صالح کے پاس پہنچا۔ جب صالح نے کسان کی شکایت سنی تو اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ صالح یہ سن کر کہ ہاشم اب چوری اور جھگڑے جیسے ناقابل معافی کاموں میں ملوث ہو چکا ہے، باپ کے لیے یہ خبر ایک شدید دھچکے سے کم نہ تھی۔ کام نہ کرنا اور ذمہ داریوں سے منہ موڑنا تو ایک الگ بات تھی، لیکن چوری اور جھگڑے جیسی حرکتیں صالح کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شام کو جب ہاشم گھر واپس آیا تو صالح نے غصے اور مایوسی سے اسے خوب ڈانٹا۔ اس کے والد کی آنکھوں میں بیٹے کی حرکات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ زلیخا نے بھی خوب طعنے دیے، لیکن ہاشم پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، جیسے اس کا دل ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو چکا ہو۔ اس کی بے پرواہی دیکھ کر صالح کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کافی برداشت کے بعد صالح نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ اس نے ہاشم کو سخت لہجے میں کہا، بیٹا، اب تم بڑے ہو چکے ہو، یہ وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کی ذمہ داری خود سنبھالو۔ آج سے تمہیں اپنے اخراجات خود پورے کرنے ہوں گے۔ جب تک تم ایک اشرفی اپنی محنت سے نہیں کما لیتے، گھر واپس نہ آنا۔ ہاشم اپنے والد کی بات سن کر بہت حیران ہوا، لیکن کچھ کہے بغیر گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ صالح بھی دل ہی دل میں رو رہا تھا، لیکن کیا کرتا، اس کے پاس دوسرا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم کے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے زلیخا نے ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے روک لیا اور اپنی جمع پونجی سے ایک اشرفی نکالی اور ہاشم کو دیتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ اور شام کو گھر واپس آ کر اپنے والد کو دے دینا۔
اور یہ بولنا کہ میں نے سارا دن محنت کر کے کمایا ہے۔ ہاشم اپنی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیشکش خوشی خوشی قبول کرتے ہوئے اشرفی لے کر روانہ ہو گیا۔ شام کو ہاشم گھر واپس لوٹا اور والد کو خوشی خوشی اشرفی دیتے ہوئے اعتماد سے کہا، ابا یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ صالح نے ہاشم کی پیش کردہ اشرفی کو غور سے دیکھا، لیکن اس میں کوئی محنت کی جھلک نظر نہ آئی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، لہٰذا اس نے قریب جلتی ہوئی آگ میں اس اشرفی کو پھینک دیا۔ ہاشم یہ منظر بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا، نہ کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کوئی رد عمل دکھایا۔ صالح جو اپنے بیٹے کی آنکھوں اور رد عمل کو دیکھنے میں ماہر تھا، اس کی بے حسی سے سب کچھ سمجھ گیا۔ صالح نے سخت لہجے میں کہا، یہ تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ واقعی تمہاری محنت سے کمائی گئی ہوتی تو تم اس کے ضیاع پر بے چین ہو جاتے۔ لہٰذا اگلے دن ہاشم دوبارہ روانہ ہوا۔ اس بار ماں نے اسے 2 دن گاؤں سے باہر رکنے کا کہا اور پھر ایک اور اشرفی دے دی۔ ہاشم نے اپنی ماں کی بات مانی اور 2 دن بعد لوٹ کر والد کو اشرفی دی۔ لیکن صالح نے پھر وہی کیا اور پھر اشرفی کو آگ میں پھینک دیا۔ ہاشم ایک بار پھر خاموش رہا۔ تیسری بار ہاشم نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ اس بار وہ واقعی اپنی محنت سے کچھ کما کے لائے گا۔ اس نے گاؤں سے نکل کر شہر کا رخ کیا، جہاں پر اسے کئی دنوں تک مختلف کاموں میں محنت کرنی پڑی۔ آخر کار دن رات کی محنت کے بعد اس نے ایک اشرفی کمائی۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی جھلک تھی۔ اس نے اپنے والد کے پاس آ کر وہ اشرفی پیش کی اور فخر سے کہا، ابا یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ صالح نے اشرفی کو غور سے دیکھا اور اسے پھر سے آزمانے کے لیے اشرفی کو آگ کے قریب لے گیا، لیکن اس بار ہاشم بولا، ابا یہ میری دن رات کی محنت کی کمائی ہے۔ بے شک آپ کسی غریب کو دے دیں، لیکن اسے ضائع نہ کریں۔ اس کی آواز میں درد اور محنت کی گونج تھی۔ صالح نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اب مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے۔ یہی وہ سبق تھا جو میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا۔ جب انسان اپنی محنت سے کماتا ہے تو وہ بیجا استعمال اور ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاشم کے سدھرنے اور اپنی محنت سے کمائی کرنے پر اس کے والدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ صالح نے بیٹے کو گلے لگا کر فخر سے کہا، آج تم نے ہماری پرورش کا حق ادا کر دیا۔ زلیخا جو ہمیشہ بیٹے کی کامیابی کی دعا کرتی رہتی تھی، آج اسے فخر سے گلے لگا کر رو پڑی۔ ان کے آنسو خوشی اور سکون کے تھے، جیسے ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہوں۔ ہاشم کے دل میں پہلی بار اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسے اپنی محنت اور والدین کی خوشی میں ایک نئی زندگی کا مقصد نظر آنے لگا، اور یوں یہ چھوٹا خاندان خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ یہ کہانی ہمیں زندگی کے کئی اہم اسباق سکھاتی ہے، جو ماں باپ اور بیٹے کے بیچ میں توازن پیدا کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن وقت اور حالات کے ساتھ اس محبت کو سمجھداری کے ساتھ بدلنا ایک اہم فن ہے جسے ہر والدین کو سیکھنا چاہیے۔ بیٹے کے لیے اس کہانی میں یہ سبق ہے کہ ماں باپ کی سختی ہمیشہ ان کی محبت کا ہی ایک روپ ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی اولاد کی جدائی یا تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ کوئی سخت فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اولاد کے لیے بھلا ہی ہوتا ہے۔ ماں کی محبت جو باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کو اپنی ناکامی کی ڈھال بنانے کے بجائے اسے ایک طاقت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ ماں کی دعائیں اور باپ کی رہنمائی اگر سمجھداری سے قبول کی جائیں تو وہ ہر بیٹے کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، جو آپ کی زندگی میں کئی غلطیوں کے ازالے کے لیے کافی ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔